تربیت اور بھلائی کے لیے ہوتا ہے۔ کلام ہمیشہ آپ کے لیے بہتری کے دروازے کھولتا ہے۔ دنیا میں بہت ساری بکس ہیں، اسے پڑھنے سے آپ شاید دنیاوی طور پر ترقی کر سکتے ہیں، پر کلام ایک ایسی سچائی ہے کہ یہ آپ کو خدا کی بادشاہی میں لے کر جائے۔ آمین۔ دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو آپ کو یہ بتا سکے کہ مرنے کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ مرنے کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہوگا، یہ دنیا کی واحد کتاب ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ مرنے کے بعد اگر ہم خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں، مسیح کے ساتھ چلتے ہیں، تو آپ اور میں ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ جی بھائی آصف، آرام آرام سے پڑھیے گا، رک رک کے۔ پرانے عہد نامہ میں سے قاضیوں کی کتاب اور اس کا 11واں باب اور اس کی 30ویں آیت۔ اور یفتح نے خداوند کی منت مانی اور کہا کہ اگر تو یقیناً بنی عمون کو میرے ہاتھ میں کر دے تو جب میں بنی عمون کی طرف سے سلامت لوٹوں گا، اس وقت جو کوئی پہلے میرے گھر کے دروازہ سے نکل کر میرے استقبال کو آئے وہ خداوند کا ہوگا۔ یہاں ایک شخص ہے یفتح جدادی، کیا نام ہے اس کا؟ یفتح جدادی۔ یہ ایک سورما ہے۔ سورما مطلب جنگجو آدمی ہے۔ یہ بنی اسرائیل قوم کا اس شخص نے ایک غیر قوم کی عورت سے شادی کر لی۔ میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتا دوں۔ اور اس قوم نے، بنی اسرائیل قوم نے اس کو نکال دیا۔ وہاں اصول رول یہ تھا کہ مطلب اپنی قوم میں ہی شادی کرنی ہے، مطلب کسی اور قوم میں بیاہ شادی نہیں کرنی۔ کلام میں بھی لکھا ہے استثنا کی کتاب میں، نہ تو ان میں شادی کرنا، نہ تو اپنے لڑکے دینا، نہ ان سے اپنی لڑکیاں لینا، نہ لڑکیاں دینا، نہ لڑکے لینا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے معبودوں کی عبادت کروائیں، پرستش کروائیں۔ آج بھی ہماری بیٹیاں اور بیٹے بہت سارے ان مسائل کا شکار ہے، اس کی وجہ سے دکھ تکلیف کا شکار ہے۔ اب یہ سورما نے یہ کام کیا تو ہے تو سورما ہے، تو خدا کا منصوب ہے، تو چنا ہوا، پر اس نے یہ کام کیا تو انہوں نے اپنی قوم سے اس کو خارج کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس نے یہ کام کیا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے بولا ٹھیک ہے میں نے یہ کام کیا ہے، پر میں نے وہ کام نہیں کیا کہ بتوں میں جا کر عبادت پرستش کروں، بلکہ جو میری مسز ہے وہ بھی خداوند میں آ گئی ہے۔ ہاللیلویا۔ وہاں سے لے آئیں، یہ بڑی زبردست بات ہے۔ یہ نہ وہاں کی رہ جائیں، خواہشیں، ضرورتیں، ہر ایک چیز وہاں دے دے گا شیطان۔ شیطان نہیں چاہتا کہ کوئی خداوند میں آئے۔ اور اس شخص نے بولا کہ اب وہ خدا کی بندی ہے، خدا کی پرستش کرتی ہے۔ انہوں نے نکال دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ بنی عمون نے بنی اسرائیل قوم کو دکھ دیے، تکلیفیں دی، اس کی قوم پر چڑھائی کی۔ جب یہ شخص وہاں تھا تو یہ اکیلا ہی ان سب کو مار دیتا۔ جب دیکھا کہ بنی عمون جو ہے وہ ہمارے اوپر غالب آ گئے ہیں، ہم ان پر غالب نہیں آ رہے بلکہ یہ ہمارے اوپر غالب ہے۔ آج شیطان گھروں کے اوپر، زندگیوں کے اوپر غالب ہے۔ انہوں نے بولا کس طرح ہمارا چھٹکارا ہوگا ان سے، اس مصیبت سے، اس پریشانی سے کس طرح چھٹکارا ہوگا۔ انہوں نے بولا ایک شخص ہے، ایک شخص ہے، اس کو واپس لانا پڑے گا، اس کو واپس لے کر آنا پڑے گا، وہی آ کے یہ معاملہ حل کر سکتا ہے۔
وہ بولا ٹھیک ہے، بزرگوں کو اکٹھا کیا، انہوں نے گئے افتاح کے گھر پر، انہوں نے بولا افتاح ہم سب نے فیصلہ کیا ہے کہ تو واپس اپنے گھر پر آ جا۔ اس نے کہا میں ایک شرط پر رہوں گا، تم لوگ مجھے اپنا سردار مانو اور اپنا بھائی مانو۔ کیا مانو؟ اپنا سردار مانو اور بھائی مانو۔ یہ واپس آ گیا اور یسوع مسیح نے فرمایا میں بھائی کہنے سے شرماتا نہیں ہوں۔ وہ بھی آیا اس دنیا میں، وہ بھی ہمیں چھڑانے بچانے کے لیے آیا۔ افتاح جب آیا اس کو پتہ چلا کہ میری قوم کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، ستم ہو رہا ہے، وہ اپنی قوم کے لیے وہاں آیا۔ اس نے ایک دعا کی ہے، یہ دعا کی ہے 31ویں آیت پڑھیے گا جی بھائی آصف۔ جب میں بنی امون کی طرف سے سلامت لوٹوں گا۔ یہاں یہ ایک پری کر رہا ہے، یہ ایک دعا کر رہا ہے، خدا کے حضور ایک درخواست رکھ رہا ہے۔ بعض دفعہ ہماری درخواست ہے، بعض دفعہ دعا کرتے ہیں، پتہ نہیں کون سی درخواست ہے، کون سی منتیں ہوتی ہیں۔ یہاں اس نے ایک درخواست کی ہے، خدا کے آگے ایک ڈیزائر رکھی ہے، خدا کے آگے ایک منت کی ہے۔ منت کیا کی ہے جی بھائی؟ جب میں بنی امون کی طرف سے سلامت لوٹوں گا۔ اس نے کہا جب میں بنی امون کی طرف سے سلامت لوٹوں گا، اگر تو میں بچ گیا، اگر تو وہاں سے میں بچ کر نکل کر آ گیا، تو خداوند میں ایک کام کروں گا۔ یہ کام کرے گے کیا؟ یہ آگے پڑھیے۔ اس وقت جو کوئی پہلے میرے گھر کے دروازہ سے نکل کر میرے استقبال کو آئے وہ خداوند کا ہوگا، اور میں اس کو اپنی قربانی کے طور پر گزرانوں گا۔ تب افتاح بنی امون کی طرف ان سے لڑنے کو گیا، اور خداوند نے ان کو اس کے ہاتھ میں کر دیا۔ یہ شخص جو ہے فتح مند ہوا ہے، یہ سورما فتح مند ہوا ہے۔ بنی اسرائیل قوم دکھ اٹھاتی ہے، تکلیفیں اٹھاتی ہے، پر جب یہ شخص آیا ہے تو تب ان کی فتح ہو گئی۔ ہماری زندگی بھی رد کی ہوئی تھی، کچلی ہوئی تھی، مایوس تھی، نا امید تھی، پر ہماری زندگی میں بھی ایک شخص آیا اور وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے۔ تب ہماری زندگی میں فتح آ گئی۔ یہاں جب یہ آیا اس نے کہا خداوند جب میں لوٹوں گا تو جو میرے گھر سے پہلے میرے استقبال کے لیے نکلے گا وہ قربانی کے طور پر میں ذبح کر دوں گا۔ اب ہوا کیا ہے؟ فتح بھی ہو گئی ہے۔ اب جب یہ واپس لوٹ رہا ہے، واپس لوٹ رہا ہے تو اس کے آگے سنیے ہوا کیا ہے جی بھائی پڑھیے گا اب 34ویں آیت۔ اور افتاح مصپا کو اپنے گھر آیا، اور اس کی بیٹی طبلے بجاتی اور ناچتی ہوئی اس کے استقبال کو نکل کر آئی، اور وہی ایک اس کی اولاد تھی، اس کے سوا اس کی کوئی بیٹی بیٹا نہ تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی ہے، اس کی خوشی کی انتہا دیکھیے۔ آج ہوتا کیا ہے جدو ویکھے کوئی ایئرپورٹ تے آندا ہے سب تو پہلا میں اپنے پرانا میں اپنے پیو نہ ملن جاؤں گی، میں جاواں گا پہلا ایئرپورٹ تے اندر۔ اس نے دیکھا میرا باپ آ رہا ہے، اس نے جانچ لی ہے، ناچ ناچ کے خوشی کے مارے پھولوں کا ہار لیا ہے، گلدستہ لیا ہے، یہ لے کر جا رہی ہے۔ اس کو خوشی یہ ہے کہ میرے باپ نے فتح مائی ہے، اس نے خوشی کی ہے کہ میرا باپ واپس زندہ لوٹ آیا ہے۔ بیٹی کی خوشی کی انتہا دیکھیں۔ پھر لکھا ہے اس کی ایک ہی بیٹی تھی۔ کتنی بیٹیاں تھیں؟ ایک ہی بیٹی تھی۔ ایک کو ہے پر نیک ہوئے کی ہوئے، ایک کو ہے پر نیک ہوئے نیک۔ بیٹیوں کا بڑا کردار ہے بائبل کے اندر۔ بائبل کے اندر لیڈیز کا بہت کردار ہے، عورتوں کا، بیٹیوں کا، کنواریوں کا۔ آستر کو دیکھیں اپنی قوم کے لیے بادشاہ کے آگے پیش ہو گئے تاکہ وہ اپنی قوم کو بچائے، تاکہ اپنی قوم کو رہائی دے، تاکہ اپنی قوم کو محفوظ رکھے۔ وہ بادشاہ کے پاس چلی گئی۔ ہمیں رہائی دینے کے لیے آپ کو پتہ ہے خدا کا بیٹا یسوع کتنی عدالتوں میں گیا ہے، کتنے سارے دکھ سہے ہیں،
کتنے بادشاہوں کے پاس گیا جنہوں نے لان تان کیا، صرف ہمیں آزاد کرنے کے لیے، ہمیں رہا کرنے کے لیے، ہمیں برکت دینے کے لیے وہ بادشاہوں کے سامنے پیش ہو گیا۔ استر بھی بادشاہ کے سامنے پیش ہوئی اپنی قوم کے لیے، لیکن خداوند یسوع مسیح پیش ہوا ہے پوری دنیا کے لیے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یہاں ایک اس کی بیٹی ہے اور اس بیٹی نے استقبال کیا ہے کہ میرا باپ آ رہا ہے۔ جب اس کا باپ آیا ہے تو اس نے کیا کیا ہے؟ خوشی نہیں ہوئی۔ اس کے باپ کو خوشی اتنی سی بھی نہیں ہوئی کہ میری بیٹی سامنے آ گئی ہے۔ اوپر والی پرے پر آپ نے غور کیا؟ کلام کو غور سے سنیا کیے، ایک ایک لفظ پر غور کریں۔ اوپر اس نے بولا ہے جو میرے گھر سے پہلے استقبال کے لیے آئے گا میں اسے قربان کر دوں گا۔ اس نے دعا میں یہ بات رکھ لی ہے اور خدا کو اپنی زبان دے دی ہے۔ لکھا ہے جب تم منت مانگے، منت سمجھتے ہو کیا ہوتی ہے؟ کئی ننگی پیری جا رہے ہیں منت مانگنے، کئی لیٹ لیٹ کے جا رہے ہیں، سمجھ رہے ہو کہ میرا یہ کام ہو جائے۔ منت سمجھتے ہو کیا ہوتی ہے؟ میں نے منت رکھی ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے، خدا کے ذریعے رکھا ہوا ہے۔ ہم کتنی دفعہ خدا کو زبان دیتے ہیں، خدا آج سے میں رات کو دعا اٹھ کے کروں گا، آج سے میں خدا کلام پڑھوں گا، آج سے خدا میں ایسا کروں گا، آج سے میں ایسا کروں گا۔ ہم اپنی زبان سے مکر جاتے ہیں۔ یہاں افتہ جدادی نے خدا کے حضور زبان دے دی ہے کہ خداوند جو میرے گھر پر، جو میرے گھر کے سامنے پہلے آئے گا اسے میں تیری نظر میں قربان کر دوں گا۔ اور پہلے آیا بھی تو کون آیا؟ ایک ہی بیٹی آئی ہے اور کوئی اس کی اولاد بھی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اور امید ہے۔ جب بیٹی آئی ہے، بیٹی نے استقبال کیا ہے، آگے دیکھیے کیا ہوا ہے۔ جی بھائی۔ جب اس نے اس کو دیکھا اپنے کپڑے پھاڑ کر کہا، ہائے میری بیٹی، تو نے مجھے پست کر دیا اور جو مجھے دکھ دیتے ہیں ان میں سے ایک تو ہے، کیونکہ میں نے خداوند کو زبان دی ہے اور میں پلٹ نہیں سکتا۔ اس شخص نے خدا کو کیا دی ہے؟ بلند آواز سے کیا دے دی ہے؟ زبان دے دی ہے۔ ہم بھی خدا کو کتنی دفعہ زبان دیتے ہیں کہ خدا میں تیرے لیے یہ کروں گا، یہ کروں گی، خدا میں اتنے گھنٹے تیرے حضور جھکوں گی، خدا میں شفایت کروں گی، خدا میں پرے کروں گی۔ اس شخص نے زبان دے دی ہے اور اس کی بیٹی نے کتنی زبردست بات کی ہے۔ جس کی ایک بیٹی ہو، آپ کو پتہ ہے اس کی ماں کے کتنے ارمان ہوتے ہیں۔ وہ دلی بری کٹھی کر دی ہے، وہ دلی پھر ایک تو ایک سامان کٹھا کر دی ہے۔ آج کل آپ کو پتہ ہے ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں شادیوں میں؟ میں سمجھتا ہوں کوئی بیٹی غریب ہے یا بیٹا غریب ہے، کوئی نہیں کچھ دے سکتا تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں، کر دیں۔ آپ دیکھیں گے نا کہ لوگ خوش نہیں ہوئے، میں نے یہ کام نہیں کروایا، میں نے یہ نہیں کیا، ڈی جے نہیں لگوایا، سیٹ نہیں لگوایا، بتیاں نہیں لگوائیاں، لوگ کی کہیں گے؟ تسی سارا کچھ لگوا دو، لوگوں کے بغیر رہنا بھی نہیں چاہیے، لوگوں کو باتیں کرنے بغیر رہنا بھی نہیں۔ میں سمجھ سکتا ہوں بیٹیوں کی شادی کرنا مشکل ہو جاتی ہے، جیز کٹھا کرو، وری کٹھا کرو، پھر لوگ تو آپ پتہ گلاں کرن لگے ہیں، ایڈا ایڈا منہ پھاڑ چھڑ دینا، انہیں کڑی نو دیتا تے دیتا کی ہے۔ وہ بیوقوف ہیں لوگ جو کہتے ہیں دیتا تے دیتا کی ہے۔ آپ کچھ بھی نہ اس کو دیں، دو کپڑے دے کر اس کو خدا کا کلام دے کر رخصت کر لیں، اس کے لیے یہی باعث برکت ہے۔ لوگوں کو دیکھتے رہیں گے تو پورا سال مہینے قرضے دے قرضہ، ایک سال پہلا 2-3 لاکھ روپے پہلا قرضے لو، پھر لون لو، پھر سارا کچھ کرو، پھر شادی کرو، پھر اگوں کوئی 2-4 ہور نے، پھر انہاں لی کمیٹیاں پاؤ، پھر کرو۔ اس سے اچھا سادہ سمپلی نکاح کر دے، کوئی بری بات نہیں ہے، اس میں کوئی دکھ تکلیف نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک میسیج میں سنایا تھا، وہ جڑی نویں رسم ہے کی ان کے نے وہ مرنے تو بعد جڑی کی کہندے نے، میں کی کہہ رہا سا میں بھی بھول گیا، بوسی، آج تھینک یو، بوسی
اس کا بائبل میں کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، وہ بسی لوا چڑھ دے نے، کوئی بائبل میں کوئی کچھ نہیں، زہر دو، کپڑے دو، لتھا دو، پتھا دو، لٹھا دو، ان کا کوئی بائبل میں کنسیپٹ نہیں ہے۔ تو شادی کا بھی اسی طرح ہے، کوئی بیٹی بیٹا نہیں اس قابل، مطلب غریب ہے نہیں دے سکتے، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کوئی آپ سے ناراض ہو یا نہ ہو، کڑی نے بیاہ کے اپنے گھر تے تساں اپنے گھر تے رشتے دار دے بعد اپنے گھر تے گلاں تے ساری زندگی ہونیاں جے، اچھا کرو گے تاں وی، برا کرو گے تے تاں وی۔ میں اے دے بیاہ تے گئی، اے دے وری مینوں چاول، اے دے وری بوٹی مینوں، اے دے وری میٹھے چاول مینوں ملے، میٹھا پراں دا پر ہی لے گئے سن، میرے وری تو میٹھا آیا ہی نہیں۔ میٹھا کھاؤ یا کھٹا کھاؤ، بات یہ ہے کہ جو کچھ انسان کے پاس ہے اتنا کرے۔ پنجابی چ کی آندے نے، جنی چادر ہے اونی ہی پھیلاؤ، جنہ کر سکتے ہو اونا کرو، زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہے تو کوئی بات نہیں ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں، اگر ہے تو کرو۔ بعض کیوں کرتے ہیں؟ کئی تے جلان واسطے، ویکھی کنا پیسہ ہے ساڈے کو، اوتھے بھی بتیاں لوا، ایتھے بھی بتیاں لوا، میں نہ تو اچھا پروگرام کروں گا۔ آج کل ایک اور نیا ٹرینڈ ہے، ہوتا کیا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، پہلا دعا ہوتی ہے، دعا کتنے منٹ کی ہوتی ہے؟ 15 یا 20 منٹ کی، 15-20 منٹ کی دعا، اور کم سے کم 4-5-6 گھنٹے ڈی جے چلتا ہے، ڈانس چلتا ہے، پروگرام ہوتا ہے۔ پہلا بچے دی برکت تے او تو بعد میں کہنا نہیں چاہتا کی وہ دے پہ جاندی ہے۔ افسوس کی بات ہے، یہ ہمارے لوگ ہیں، یہ ہمارے مسیحی لوگ آج بھی ان جہالتوں سے نہیں نکل رہے۔ 70-80 ہزار روپیہ میں نے ابھی دیکھا پچھلے دنوں میں، 70-80 ہزار روپیہ ایک بندے نے لگایا ہے، ہوں 70-80 ہزار لان دے۔ میں کہا تو اپنا 5 کلو کی دیگ بنوانا، کوئی 4 جی بلانا، شکر گزاری کرانا، نہ قرضہ چاڑتا، ہوں ادھروں مانگ ادھروں مانگ، لون والے آ رہے نہیں، بار بار ٹی ٹی کردا پٹھان آ جاتا ہے۔ مطلب بات یہ ہے کہ جتنا کر سکتے ہیں اتنا کریں، کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے لوگوں کو دکھانے پھسلانے کی کہ لوگ خوش ہو جائیں، لوگ نہ کچھ بولیں، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کا تو کام ہے کہنا، یہ تو کہے بغیر رہے گے نہیں۔ جو کچھ آپ سے بن پڑتا ہے دعا کر کے خدا کے حضور رکھ کے وہ کر دیجئے، خدا آپ کو برکت دے دے گا۔ ہاللیلویا۔ اس کی ایک ہی بیٹی ہے، سوچیں کتنے ارمان ہوئیں گے اس کی ماں کو، کتنی فکر ہوگی۔ میں کہتا ہوں جو بیٹی اپنے باپ کے لیے دعا نہیں نہ کرتی، وہ بیٹی دنیا کی بیوقوف بیٹی ہے۔ اس کی فتح مندی کے پیچھے راز کیا ہے؟ اس نے تو دعا کی ہے، اس کی بیٹی اور اس کی بیوی بھی گھر پہ دعا کرتی ہوگی۔ آج صبح جمعے اڑتے نے نا، ابا کام تے گیا ہے، چل کڑی اٹھ پانڈے تو، تینوں نہیں پتا صبح ہو گئی ہے، تینوں نہیں پتا سارا کھلارا پیا ہوئے۔ جو بیٹی اپنے باپ کے لیے دعا کرتی ہے، خدا اس کی دعا کے ذریعے گھر کے اندر برکت کو لاتا ہے۔ جو بیٹی دعا کرنے والی ہے گھر کے اندر سلامتی رہے گی، اور جو بیٹیاں دعا کرنے والی نہیں ہے، آپ کو بتاؤں ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، گھروں کے اندر کیا رہتی ہے؟ کلک لین کی رہندی ہے کار چ، کی رہندی ہے کار چ، کلک لین نہیں مکدی، انہیں میرے نہ اے کیتا ہی، انہیں میرے نہ او کیتا ہی، میرے واری تے انہیں اے کیتا ہی، ایدے واری تے انہیں اے کیتا ہی۔ جہاں دعا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، جو بیٹیاں دعا کرنے والی ہیں، خدا ان کے گھروں کے اندر سلامتی قائم رکھتا ہے۔ بیماریاں کیوں ناچ رہی ہیں، تکلیفیں کیوں ناچ رہی ہیں، پیسہ سارا کچھ ہونے کے بعد بھی بیماریاں تکلیفیں جان نہیں چھوڑتی؟ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ دعا نہیں ہے۔ اور یہ بیٹی اپنے باپ کے لیے دعا کرتی ہے۔ پچھلے سنڈے فادر ڈے تھا، آپ کو پتہ ہے فادر کا کیا کام ہے؟ استاد اور فادر ایک فرق ہے۔ استاد جو ہے نا کام سکھاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے،
چھوڑتا تو نہیں، خیر جو ہنر ہے اس نے دیا ہے وہ تو اس کے ساتھ رہتا ہے، پر باپ جو ہے وہ چھوڑتا نہیں بلکہ سنبھال کر رکھتا ہے۔ باپ ہر وقت جو ہے گلے لگاتا ہے، اور یہ اپنی بیٹی سے کتنا پیار کرتا ہوگا۔ جب یہ جاب سے آتا ہوگا اس کے لیے کھلونے لا، ٹوائے لا، یہ کتنی چیزیں لاتا ہوگا، اور بیٹی سے آپ کو پتہ ہے باپ کتنا پیار کرتا ہے۔ ماں سے کوئی بات ادھر ادھر کر دے، باپ کو کہہ کر وہ منوا لیتی ہے، اماں نو یہ گل کہہ تیری مان جائے گا۔ اب شوہر پھر جاتا ہے اور چل خیر دے اس کڑی نے، کوئی گل نہیں۔ اب یہ باپ جو ہے اپنی بیٹی کے لیے فکر مند ہے، درد رکھنے والا ہے، اس کے لیے سارا کچھ لاتا ہے، اور اتنے ارمان ہوئیں گے۔ بیٹی کے لیے کتنے ارمان ہوں گے جس کی ایک ہی بیٹی ہو سکتا ہے انہیں ایک ہی فلور بنایا ہے، چل میں پورا فلور اپنی بیٹی نہیں دے داں گا، بلکہ کوشش کروں گا کوئی نوجوان مل جائے خدا پرست ہو، خدا ترس ہو، میں اتھی رکھ لاں، وہ اس کے ساتھ ہی رہے، گھر کے اندر دعا کا ماحول رہے۔ پر اس نے خدا کو زبان دے دی۔ زبان کیا دے دی؟ کہ خداوند جو میرے گھر سے پہلے آئے گا، اور آیا بھی تو آیا کون؟ اس کی بیٹی۔ اس نے راستے میں کپڑے پھاڑنا شروع کر دیے۔ اس نے کہا بیٹی سن، جتنے میرے ستانے والے دکھ دینے والے ان میں سے ایک تو ہے، تو کیوں میرے سامنے آ گئی؟ تو کیوں میرے سامنے کھڑی ہو گئی؟ تو کیوں استقبال کے لیے آئی؟ اس نے کہا باپ ہوا تو ہوا کیا ہے؟ کہتا ہے میری بیٹی، میں نے باپ کو زبان دے دی ہے، میں نے خدا کو زبان دے دی ہے، اور اس زبان سے میں پلٹ نہیں سکتا۔ آگے چل کر بیٹی کیا کہتی ہے سنیے گا۔ جی بھائی۔ اس نے اس سے کہا اے میرے باپ، تو نے خداوند کو زبان دی ہے، سو جو کچھ تیرے منہ سے نکلا ہے وہی میرے ساتھ کر، اس لیے کہ خداوند نے تیرے دشمنوں بنی عمون سے تیرا انتقام لیا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آ رہی جے کہ جا رہی جے؟ آ رہی ہے۔ بیٹی نے کہا ہے باپ تو نے جو زبان دے دی ہے تو اس سے پلٹ نہیں، اور زبان کیا دی آپ کو پتہ ہے؟ کہ اس سے میں بلیدان کر دوں گی۔ کیا کر دوں گا؟ بلیدان کر دوں گا، اس کو میں ختم کر دوں گا، یعنی اس کو قربانی کے طور پر گزار دوں گا۔ یہ ایک ہی بیٹی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی آس امید بھی نہیں ہے کہ اور اولاد ہوگی، ایک ہی اولاد۔ اور اس نے کہا کیا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ پیو تو میرے نہ کی کر رہے ہیں، تو کیڑیاں دعاواں پڑھدا رہنا ہے، کیڑیاں نمازاں پڑھدا رہنا ہے، کی کردا رہنا ہے، کون سا کلام پڑھتا ہے باپ جو میری جان کا دشمن ہے؟ تو باپ تو کون سی پرے کرتا ہے تو میری ہی جان پہ آ پڑی ہے؟ باپ تو کون سے چرچ جاتا ہے جو تو خدا سے یہ وعدہ کر آیا ہے کہ مجھے مار دے؟ لیکن اس کی بیٹی اتنی فرما بردار۔ آج بیٹیوں کو ضرورت ہے فرما بردار ہونے کی۔ کیا ہونے کی؟ کیا ہونے کی؟ فرما بردار۔ باپ کہندا ایتھے کر لے، کڑی کہندی ہے ایتھے کر لے۔ شرم کی بات ہے ٹک ٹاک والوں کے لیے۔ پہلے انہوں نے وہ دری سی بچھائی ہوئی تھی، وہ 12 شاگردوں کی تصویر جو بنا کر اس پر چل رہے تھے۔ اس کے بعد وہ سلیب آپ نے دیکھا ہے جو فیس بک چلاتے ہیں، ان کو پتہ ہے انہیں کتنے لائی سی۔ کتنی شرم کی بات ہے، بہت زیادہ شرم کی بات ہے۔ میں کہتا ہوں اب جو مسیح ہے نا، جو واقعی ہی مسیح ہے، وہ تو ٹک ٹاک بنائے ہی نہ۔ شرم کی بات ہے، اب تو بالکل ہی بنائے ہی نہ، بلکہ اتنی ہمارے ہی ساتھ ہوتا ہے اور ہم ہی لوگ ان میں شامل ہو جاتے ہیں۔ شرم کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، بلکہ ان سے ہاتھ ملاتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر بناتے ہیں۔ صرف کیا لوگ ہنسیں، لوگ ہمیں دیکھیں، لوگ ہمیں جانیں۔ آپ کو لوگ جانے نہ جانے، لشکروں کا خدا جانے۔ خدا کے ساتھ رابطہ ہو، انسانوں کے ساتھ رابطہ ہو یا نہ ہو،
یہ چاہتی تو اس کی بیٹی کو پتہ ہے کہ میں نے مرنا ہے, میں اپنی انجوائمنٹ کرا, میں کی کرا, جنہوں پتہ ہے نا میں مرنا ہے, چل پھر میں تو ہوں انجوائے کرا نا اپنی زندگی کا, میں تو اپنی زندگی خوشی سے گزار. اس نے کیا کام کیا ہے اس کی بیٹی نے, میں زبانی بتا دوں, اس نے اپنے باپ سے کہا ہے کہ مجھے 2 مہینے کی چھٹی دے دے. کتنے مہینے دی؟ 2 مہینے. بلند آواز سے, کتنے مہینے دی؟ 2 مہینے دی. 2 مہینے دی. اسکول دیا کنیاں چھٹیاں ہوندیاں نے؟ اسکول کی کتنی چھٹیاں ہیں؟ 2 مہینے کی. اور اس نے بھی کتنی چھٹیاں مانگی ہیں؟ 2 مہینے کی. اس نے کہا باپ مجھے 2 مہینے کی مہلت دے. اس کی ماں کو کتنا ارمان ہوئے گا کہ اپنی بیٹی کی ہاتھوں پر میں وہ مہندی لگائے ہوئے دیکھوں, کتنا ارمان ہوئے گا کہ میں اپنی بیٹی کو دلہن بنے ہوئے دیکھوں, کتنا ارمان ہوئے گا کہ میں اپنی بیٹی کو دیکھوں کہ جب یہ رخصت ہو. لیکن اس نے کہا مجھے 2 مہینے کی چھٹی دے, اور آگے چل کر لکھا ہے کہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جا کر پہاڑوں پر ماتم کروں. یہ پہاڑوں پر ماتم کرنے گئی ہے اپنی دوستوں اپنے فرینڈس کے ساتھ. نہ دے پہاڑاں تے جا کے سیلفیاں بنا رہی ہے, نہ دے پہاڑاں تے جا کے کوئی پیچھے گانا چل رہے آگے ناچ رہی ٹاپ رہی ہے. ہماری قوم کے اندر اتنی جہالت بڑھ گئی ہے, پیو کول بیٹا ہے, کڑی نچی جان رہی. ایک وقت تھا آپ کو میں بتاؤں کہ کڑی دی مجال نہیں سی ہوندی کرسی تو اٹھ کے اتھے ٹور جے. مسیح کے لیے ناچنا اور بات ہے, لیکن ابلیس کے لیے ناچنا تو تمہیں پتہ پھر جڑے گانے بلنگے لگے ہوندے ہیں, شرمناک گانے اور بلنگے گانے, اور لوکی ہوتے تو بڑے مست ہو کے آئیں ہل رہے ہوندے, کئی تو کرسی دی سپنی ڈانس کر رہے ہوندے. شرم کی بات ہے, یہ ہم ہی لوگوں میں سے ہے. اور آپ کو پتہ ہے اور قومیں اتنی سادی سمپل ہی طریقے سے شادی بیاہ پروگرام کرتے ہیں. وہ اپنے دعا کرنے والے کو یا ان کا جو قاضی ہے ان کو بلاتے ہیں, اپنے لوگوں کو عزیزوں کو بلاتے ہیں, بلکہ وہ شکر گزاری کے ساتھ کرتے ہیں. ساڈا اینی کوئی شکر گزاری وہ دے بعد اسی کارنے شکر ہے جو پروگرام مک جائے گا, ہم لوگوں کو مصیبت پڑ جاتی ہے. اب یہ بیٹی نے 2 مہینے کی چھٹی لی ہے اور فرما برداری دے کے اس کو پتہ ہے کہ میں نے 2 مہینے کے بعد میرے باپ نے میری قربانی چڑھا دینی ہے, اور 2 مہینے کے بعد میں نے مر جانا ہے. ساڈا پیو کہندا ہے کڑیا منڈا صحیح آ, چرچ جاندے دعا کردے پکی نوکری لگی آ, ایدے نہ کر لے. ایک لیڈیز کی آپ کو بات بتاؤں, وہ کیا کہتی ہے, بٹی بھائی میں تو کسی پادری نہ بیاہ نہیں کرنا, تو میں کیا پھر کر لے شیطان نہ بیاہ. شرم کی بات دیکھے کرنا پھر کدے نہیں, وہ جڑا نچدا ہوئے یا والیاں پاندا ہوئے یا گٹکے پان کھاندا ہوئے چرس پیندا ہوئے, اور کدے نہ کرنے, یا جی کو پیسہ ہوئے شراب ہوئے شیشہ پیندا ہوئے وہ دے نہ کرنا, کسی نہ تو کرنا ہی نہیں. میں نے تھوڑا فیشن لیبل ہو, تھوڑا لوگ دیکھیں لوگ جانیں. میں کہا یہ زندگی فانی ہے, کرنا ہے تو اس کے ساتھ شادی کرو جس کے پاس اپنی زندگی ہے, اس سے شادی کرو جو تمہیں رائے راست پر لے آئے, اس سے شادی کرو جو آپ کے ساتھ وعدے نبھائے. انہیں جو تیرے نہ کار لی تو 4 اور شیشے رکھے نے انہیں, وہ تو ٹائم پاس والے ہیں, یہ آپ کو مل جائیں گے آتے جاتے راہ چلتے. اس سے کریں جو آپ کی زندگی کے ساتھ رہنے والا ہے. اس کا باپ جو فیصلہ کرے گا تیرے لیے ٹھیک کرے گا. اور اس کے باپ نے جو فیصلہ کیا ہے کہ یہ بیٹی جو ہے قربان ہو جائے گی, اور یہ پہاڑوں پر رو رہی ہے, ماتم کر رہی ہے, کہتی ہے کہ میرے باپ نے یہ کیا فیصلہ کیا ہے, یہ کیا فیصلہ دیا ہے کہ میرے کو ہی بلیدان ہونا پڑا ہے. 2 مہینے کے بعد پہاڑوں پر ماتم کرتی ہوئی روتی ہوئی. 2 مہینے اس نے کرا کیا, چوڑیاں پہنی ہوں گی, مہندی لگائی ہوگی, اپنا فیشن فوشل کیتا ہونا ہے, تیاری کیتی ہونی ہے, اپنے آپ کو روز دیکھتی ہوگی, پر اس کو یہ نہیں پتا کہ میری زندگی ختم ہونے والی ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ میرے ساتھ ہونا کیا ہے. اس کو پتا میرے کو 2 مہینے کے بعد مر جانا ہے. میں جڑے اپنے چاہنے ہوتے پورے کرنا,
اور اس کی ماں کا کتنا دل دکھا ہوگا. اس نے کہا ہوگا کہ تو اپنی زبان کو پلٹ دے, خدا سے دعا کر کے یہ کام ٹل جائے, خدا سے درخواست کر کے یہ کام نہ ہو. خدا سے کہہ کہ ہماری ایک ہی بیٹی ہے, درخواست کر کہ یہ بچ جائے, درخواست کر کہ یہ بیٹی نہ مرے, درخواست کر کہ میری جوان بیٹی جو ہے یہ نہ مرے. اس کے بارے میں آگے لکھا ہے کہ وہ مرد سے واقعی بھی نہیں تھی. پھر آگے لکھا ہے کہ اس نے مرد کا منہ ہی نہیں دیکھا, یعنی کہ بروواں پھٹیاں ہی نہیں نے. آج تک کھڑکی چی مثال چ لکھا ہے, وہ کھڑکی میں دیکھتی آنے جانے والوں کا راہ ویندی رہندی, کیڑا ننگ رہے کیڑا جا رہا. اس کے بارے میں لکھا ہے اتنی پاک دامن بیٹی, اس نے دیکھا ہی نہیں مرد کا منہ, یہ باہر نکلی نہیں ہے. حیادار لباس اور شرمناک عورت کا حیادار لباس پہننا کلام میں لکھا ہے اس بات کی علامت ہے کہ وہ ایک مسیح ہے. ساڑھا لباس تو پتہ چلتا ہے کہ اسی کنے کو مسیح ہے. بیٹیوں کا لباس پتہ چلتا ہے یہ کتنی مسیح ہیں. ہمارا ڈریس بتا دیتا ہے. باہر جب نکلو نا آدھے نا جی مسیح کڑیاں اینا ٹائٹ, اتوں بھی ٹائٹ تھلوں بھی ٹائٹ, نال پر وہندے نے ٹائٹ. شرم کی بات ہے, افسوس کی بات ہے. مسیحی لوگوں کا لباس بہنوں بیٹیوں کا ایسا ہو کہ لوگ دور سے جانے یہ مسیحی بیٹی ہے. اور یہ بیٹی 2 مہینے کے بعد اس نے پہاڑوں پر ماتم کیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے ہمارے لیے بھی ایک پہاڑ پر چڑھا ہے, ہمارے لیے بھی ایک کلوری کے پہاڑ پر چڑھا ہے. یہ بھی بلیدان ہونے کے لیے آ رہی ہے. عورت کلیسیا کو تشبیہ دیتی ہے. یہ بھی بلیدان ہونے کے لیے باپ کے پاس آ رہی ہے. وہ بھی بلیدان ہونے کے لیے باپ کے پاس گیا ہے. وہ تیار ہے بلیدان ہونے کے لیے, اور یہ بھی تیار ہے باپ کے پاس آنے کے لیے, بلیدان ہونے کے لیے. آپ کے اور میرے لیے برا بھی پہاڑوں پر چڑھایا گیا. وہ بھی ماتم کرتا ہوا آنسوؤں کے ساتھ دعا کرتا, وہ بھی ہمارے لیے آنسو بہاتا. باپ نے اس کو بھیج دیا. باپ کی محبت آپ کو پتہ کیا ہوتی ہے؟ ایک میں نے کہانی سنائی تھی. ایک ندی بہہ رہی تھی, بڑی تیزی سے ندی ایسے بہتی جا رہی تھی. باپ اور بیٹی گزر رہے تھے دونوں. اچانک وہ ندی اتنی تیز ہو گئی کہ اس کے باپ نے جو ہے نا اس کا ہاتھ تھام لیا. اس نے بھی ہاتھ تھام لیا. کرتے کرتے اس کی بیٹی نا بہنا شروع ہو گئی. اس نے بیٹی سے کہا میرا ہاتھ تھام کے رکھ. اس بیٹی نے کیا کہا؟ اس نے کہا باپ میں جانتی ہوں میرے سے یہ ہاتھ تیرا چھوٹ جائے تو چھوٹ جائے, پر تو میرا ہاتھ نہ چھوڑے گا. ہاللیلویا. باپ ہمارا ہاتھ نہیں چھوڑتا. انگیٹھی کا پتہ, انگیٹھی کچھ کولے بال دینا. کولے پتہ کب جلتے رہتے ہیں؟ جب انگیٹھی کے اندر رہتے ہیں. اندر رہتے ہیں تو جلتے رہتے ہیں. ایک دوسرے سے وہ ملتے رہتے ہیں. او والا جلنا نہیں, ایک دوجے تو جلنا, انہیں پایا کہ یہ حلیہ کی ہے, وہ والا جلنا نہیں. ایک دیکھتے ادھر نہ ٹر جایا جائے. جلنے سے مراد یہ ہے کہ ایک دوسرے کی رفاقت میں رہنا, ایک دوسرے کے ساتھ رہنا. وہ انگیٹھی کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ہے تو جلتے رہتے ہیں. تو کئی وے چاکڑ کے وہ میں دینا نالو چنگا ہوں, میرے ذرا باہر جا لیں گے. جب انگیٹھی سے باہر آتا ہے کنے کو 3-4 منٹ تے بڑا وہ پھڑ پھڑ آندا ہے, پھر آہستہ آہستہ وہ بولا کی ہو جاتا ہے, بہت جانتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ انگیٹھی سے باہر آ گیا. اسی طرح جب ہم خدا کے اندر رہتے ہیں تو خدا کے ساتھ ہم روح القدس میں جلتے رہتے ہیں. خدا کے ساتھ ہم ایک رہتے ہیں. خدا کے ساتھ ہم لپٹے رہتے ہیں. خدا کے ساتھ ہمارا رابطہ رہتا ہے. یہ بھی بلیدان ہو گئی ہے, پر ہمارے لیے بھی خدا کا بیٹا یسوع بلیدان ہوا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. خداوند آپ سب کو برکت دے. اس کلام کے ذریعے آئیے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں.
آئیے خدا کی شکر گزاری کریں. خدا سے کہیے خداوند مجھے فرما بردار بنا. خداوند میں فرما بردار بننا چاہتی ہوں. خداوند میں فرما بردار بننا چاہتا ہوں. خداوند میں فرما بردار رہنا چاہتا ہوں. خداوند میں فرما بردار رہنا چاہتی ہوں. آئیے دعا کریں. باپ کے ساتھ رابطے میں لپٹ جائیے. آئیے دعا کرتے ہیں. عزیزو جو مائیں گھر کے اندر دعا کرتی ہیں ان کی دعا کے ذریعے ان کے بچے محفوظ رہتے ہیں. اور جو اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے والدین بھائی سے برکت ہو جاتے ہیں. والدین کی کمائی میں برکت آ جاتی ہے.